اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سلیمان، کہاں سکندر، کہاں ہے جم اور کہاں ہے دارا، یہ سب کے سب تھے خاک کے پتلے بگاڑ ڈالے بنا بنا کر۔ مسافران راہ آدم کو یہ کیسی نیند آ گئی الہی، کہ جب کہ سوئے نہ پھر سے جاگے، تھکے ہم انہیں جگا جگا کر۔ قبر انسان سے کیا کہتی ہے؟ قبر کہتی ہے میرے پیش آنے سے پہلے مجھ سے ضرور واقف ہو جاؤ، میں وہ اندھیری رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آتی ہوں، اور ان قریب تم سب کو پیش آ کر رہوں گی، اور میں نے تم کو اپنے آنے کی اطلاع سے باخبر کر دیا ہے۔ میں خاک کے نیچے سخت اندھیری رات ہوں، پھر میرے اندر آ کر یوں نہ کہنا کہ مجھے معلوم نہ تھا۔ ہائے میں بھول گیا، ہائے میری توبہ۔ یاد رکھ پھر اس چیخنے چلانے سے اور رونے دھونے سے کچھ کام نہ چلے گا، بلکہ تجھے سخت عذاب اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر روشنی چاہتا ہے تو چراغ لے کر آنا، اور یاد رکھ وہ چراغ جلتا ہے 5 وقت کی نماز، تہجد کی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، اعمال صالحہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پوری فرما برداری، اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مردوں کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو قبر سے یہ آواز آتی ہے کہ اے شخص، تو کتنا غافل اور بے خبر تھا کہ تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں، اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہ ہیں۔ میں رنج اور تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک جگہ ہوں اور وہ مقام ہوں کہ جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن افسوس کہ تو نے کبھی نہ سوچا۔ اور یاد رکھ قبر کہتی ہے کہ میں ان مرنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور آدمی کے جوڑ جوڑ جدا کر دیتی ہوں۔ اپنے بد اعمالوں کی وجہ سے ہم اپنے اصل کو اور آخری منزل کو بھول گئے، ہم اپنے خالق و مالک کو بھول گئے، ہم اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گئے، ہم اپنی موت و قبر کو بھول گئے، ہم اپنے اوپر آنے والی پریشانی اور آنے والے وقت کو بھول گئے، ہم قبر میں منکر نکیر کے سوالات اور وہاں کی بے بسی اور قبر کی تنگی اور تاریکی کو بھول گئے، ہم پل صراط پر سے گزرنے کو بھول گئے، ہم دوزخ کے عذاب کو اور وہاں کے خوف اور خطرے کو بھول گئے، ہم اپنے خدا کی حضوری میں کھڑا ہونا اور اپنی پیشی کو بھول گئے، ہم آخرت اور وہاں کے حساب و کتاب کو بھول گئے۔ حد ہے کہ ہم اپنی دنیا اور دنیا کے مال و خیال اور کاروبار کے علاوہ وہ سب کچھ بھول گئے، ہم دنیا کی اور مال جمع کرنے کی دلدل میں پھنس گئے، اور دنیا ہماری طبیعت میں اور رگ رگ میں رچ بس گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہماری آباد اور ہماری آخرت برباد، اسی لیے ہم کو آبادی سے ویرانہ میں جانا اور اجڑے ہوئے میں جانا پسند نہیں ہے، اور موت سے ہم کو نفرت ہے، اسی لیے کہ وہاں جانے کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ موت اور قبر سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر نافرمانی کرنے والے، کیونکہ اللہ سے ملنا انہیں پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔